السلام علیکم، میرا نام خاور نہال ہے. ہماری کمپنی کا نام ہے اپلائیڈ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر، اور آج ہم اس پریزنٹیشن میں بات کریں گے ہارڈ ڈسک کی پوزیشن اور اس کی لائف. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈسک کی پوزیشن سے کیا فرق پڑتا ہے ہارڈ ڈسک کی لائف کے اوپر استعمال کے دوران. تو اس سوال کا جواب اس پریزنٹیشن میں ہم دیں گے. جو چھوٹی ہارڈ ڈسکیں ہوتی ہیں جیسے آئی پوڈس کے اندر ہوتی ہیں یا لیپ ٹاپس میں ہوتی ہیں، ان کا جو ہے صلاحیت زیادہ ہارش کنڈیشنز برداشت کرنے کی ہوتی ہیں ڈیسک ٹاپ ڈرائیوز کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہ بنائی جاتی ہیں کہ وہ زیادہ ہل جل کے علاقے میں ہوں گی. جو پرانی ہارڈ ڈسکیں ہوتی ہیں جو 10-12 سال پرانی ہوتی ہیں، یا جو زیادہ پرانی مینوفیکچرنگ والی ہوتی ہیں، ان کی بھی صلاحیتیں ہل جل کی ذرا کم ہوتی ہیں. تو اور ان کو پوزیشن سے زیادہ فرق پڑتا ہے کہ کس پوزیشن میں وہ استعمال ہو رہی ہیں. جو بیسٹ پوزیشن تجربے کے حساب سے وہ ہے ہارڈ ڈسک سیدھی ہاریزونٹل، لیکن کور اس کا اوپر کی طرف. اس سے جو ہے ایکسپیکٹڈ جو آپ کی میکسیمم لائف مل سکتی ہے ہارڈ ڈسک کی وہ ہے. جو سیکنڈ بیسٹ پوزیشن ہے وہ ہے ورٹیکل. اس میں تقریباً جو آپ کو ہاریزونٹل میں بیسٹ لائف مل سکتی ہے اس سے تقریباً 80% یا اس سے زیادہ آپ کو لائف ملے گی. اور ورٹیکل کا مطلب ہے ورٹیکل سائڈ پہ یا ورٹیکل اپنی چھوٹی والی سائڈ پہ، کوئی سی بھی سائڈ. جو اپ سائڈ ڈاؤن پوزیشن ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے ہارڈ ڈسکوں کے لیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی لائف تقریباً 30% پہ آ جاتی ہے. مثلاً 1/3 ہوتی ہے لائف اگر آپ اس کو الٹا چلائیں. جو سب سے خطرناک پوزیشن ہوتی ہے ہارڈ ڈسکوں کے لیے وہ ہے اینگل. مثلاً 0 یا 90 ڈگریز کے علاوہ، مثلاً ہاریزونٹل یا ورٹیکل کے علاوہ کوئی بھی اینگل ہو. مثال کے طور پہ آپ کا یہ لیپ ٹاپ ہے وہ ایک اینگل پہ، تو جو ہارڈ ڈسک اس کے اندر ہے وہ 30-40 ڈگری کے اینگل کے اوپر ہے. یا جیسے آپ نے USB ہارڈ ڈسک کو لیپ ٹاپ کے مانیٹر کے ساتھ لگائے ہوئے جیسے دوسری تصویر میں نظر آ رہا ہے، وہ بھی 0 ڈگری پہ یا 90 ڈگری پہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے اینگل کے اوپر ہے. تو اس کی جو لائف ہے وہ 30% سے بھی کم ہوگی، جو بھی آپ کی میکسیمم لائف ہے جو آپ کو پرفیکٹ ہاریزونٹل میں مل سکتی ہے. 30% سے کم کا مطلب ہے 1/3 سے بھی کم لائف ہوگی، اور سب سے زیادہ جلدی خراب ہوگی. اس طریقے سے کریش کے چانسز، اگر آپ کی چلتی ہوئی ہارڈ ڈسک کے اندر کوئی ہل جل آتی ہے یا کوئی زیادہ زور کا جھٹکا آتا ہے تو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کے ہارڈ ڈسک اینگل پہ ہو تو آدھے سیکنڈ کے اندر جو آپ کا ہیڈ کریش ہو سکتا ہے. اگر آپ نے چلتے ہوئے میں گرا دی تو بہت زیادہ چانسز ہے، تقریباً 70% سے زیادہ چانس ہے کہ وہ کریش ہو جائے گی. کریش کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ کھڑکھڑانے کی، گرائنڈنگ کی آواز آئے گی جیسے کہ کوئی چیز اندر ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہارڈ ڈسک کا جو ہیڈ ہے وہ ڈسک کے اندر کریش ہو چکا ہے. اب اس کی کریش ہونے کے بعد جو لائف ہے وہ تقریباً 0 ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو میں سے ڈیٹا نکالنے کے لیے آپ کو پوری پھر سے بنانی پڑے گی، اور یہ انتہائی مہنگا خرچہ ہے. خرچے کا مطلب ہے تقریباً 1 لاکھ کے علاقے میں جائے گا، اس لیے کہ یہ نارمل لیبارٹوری میں نہیں بن سکتی، اور اس کے پارٹس ڈھونڈ کے پورے صحیح طریقے سے پھر سے بنانی پڑتی ہے. اچھا، کبھی کبھی ایسا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر ہارڈ ڈسک ایک پوزیشن میں نہیں چل رہی ہے تو کبھی کبھی وہ اس کی 90 ڈگری اپوزٹ پوزیشن میں چل رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ورٹیکلی چلنا بند ہو گئی، آپ اس کو ہاریزونٹل کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ چلنی شروع ہو جائے. یا ہاریزونٹل پوزیشن میں چل رہی ہے، نہیں چلتی بند ہو گئی تو آپ ورٹیکل میں کریں گے تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ چلنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر اس سچویشن میں آپ کی ہارڈ ڈسک آ چکی ہے تو پہلے تو آپ کو بیک اپ ہونا ہی چاہیے تھا. وہ تو اصولاً ہے ان سیریس یوزرز کے لیے جو کمپیوٹر صحیح سے استعمال کرتے ہیں، ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے پاس بیک اپ ہر وقت ہوتا ہے.
لیکن جن لوگوں کے پاس بیک اپ نہیں ہے وہ ایک ٹائم ہے کہ جب آپ کی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ڈیٹا نکل جائے. اگر آپ کا نکل جاتا ہے, اتنا ٹائم رہ جاتا ہے ہارڈ ڈسک کے اندر کہ آپ اپنا سارا ضروری ڈیٹا نکال لیتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ورنہ تو جو جس ڈیٹا کی صرف ایک ہی کاپی ہوتی ہے وہ ویسے ہی فالتو ڈیٹا ہوتا ہے. اوکے, یہ جو چکر کیا ہے کہ ہارزونٹل اور ورٹیکل میں کبھی کبھی چلنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیرنگز ہوتے ہیں وہ گھس کے تھوڑے سے پتلے ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایک پوزیشن میں اگر وہ نہیں چل رہے ہوتے تو وہ دوسری پوزیشن میں ان کو تھوڑی سی گنجائش مل جاتی ہے چلنے کے لیے, لیکن آپ کے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ڈیٹا نکالنے کے لیے, اس لیے کہ وہ کبھی بھی اٹک سکتے ہیں بیرنگز. اب ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بیرنگز کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے گریس اور ایک ہوتا ہے گنجائش. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہارڈ ڈسک جو نہیں چل رہی ہے اس کو فریزر میں کچھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ بیرنگز کے اندر تھوڑی سی گنجائش مل جائے گی. تو اس ٹائم میں یہ ہوگا جب تک وہ ٹھنڈی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ چلے گی, اس کے بعد جو ہے وہ جب گرم ہونی شروع ہو جائے گی تو وہ پھر بیرنگز اپنے سائز پہ آ جائیں گے اور پھر اٹک جائیں گے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر کنڈنسیشن بھی آ سکتی ہے. تو لوگ جن کو زیادہ دیر تک چلانی ہوتی ہے اپنا ڈیٹا نکالنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کولڈ پیک رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈی رہے. کچھ لوگوں نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے ہارڈ ڈسکوں میں سے ڈیٹا نکالنے کے لیے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ طریقہ چلے گا, اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کے بیرنگز کا کیا حال ہے اور وہ اس طریقے پہ چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے. ایک اور عجیب سا طریقہ ہے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو بیرنگز کا گریس ہے وہ اگر جیسے 1-2 سال سے ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے تو وہ جم جاتا ہے. اب وہ اگر جمع ہوا ہے یا اٹکا ہوا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈسک کو ایک زور کا دھپ مارتے ہیں تو وہ چلنی شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ جو بیرنگز ہیں وہ تھوڑا سا کھسکنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کچھ انیوژل سا طریقہ ہے کبھی کبھی کہ آخری جب کوئی چوائس نہیں بچتی ہے تو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں کچھ لوگ, لیکن یہ پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہیڈ کریش کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے خیر مجبوری کے تحت ٹرائی مار سکتے ہیں, لیکن کاپی تو ہونا چاہیے نہیں بیک اپ کی. ہاں, اگر آپ بیرنگز کو کیا کہلاتا ہے ہلا کے ڈیٹا نکالنا چاہ رہے ہیں تو جب چل رہی ہو تو اس ٹائم پہ اس کو ہلانے کی یا زور سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ چلتے وقت تو آپ نے جیسے بتایا کہ 70% سے زیادہ چانسز ہیں کہ ہیڈ کریش ہو جائے گا. یہ پریزنٹیشن آپ کو کچھ ہارڈ ڈسک کی انفارمیشن دینے کے لیے بنائی گئی تھی. ATRC اپلائیڈ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر ہماری کمپنی کا نام ہے. انشاءاللہ اور بھی کام کی پریزنٹیشنز اور تجربے کے بیس پہ جو ہم لوگوں کو ملتا ہے اس کے بیس پہ پریزنٹیشنز بنائیں گے تاکہ آپ لوگ آگاہ ہوں ان انفارمیشن کے بارے میں. مفتا سافٹ ہماری ایک اور کمپنی ہے جو کہ اسپیسیفکلی فوکس کرتی ہے اوپن سورس سپورٹ, ٹریننگ اور انٹیگریشن کے اوپر. ایک اور ہے ٹریننگ کمپنی, اس میں ہم لوگ کورسز کراتے ہیں.